دنیا کے سمندروں کی کہانیوں اور عجیب و غریب قصوں سے زیادہ پراسرار شاید ہی کوئی چیز ہو۔ کہیں گمشدہ تہذیبوں کی بات ہوتی ہے، کہیں کسی دیو ہیکل مخلوق کا ذکر ملتا ہے، کہیں ایسی پانی کی بھنور کا تذکرہ ملتا ہے جو ایک دروازے کی طرح ہو اور جو بھی اس میں داخل ہو جائے اسے کسی پیرالل ورلڈ میں پہنچا دے۔ کہیں گھوسٹ شپ کی کہانی سننے کو ملتی ہیں اور بھی بہت کچھ، لیکن میری سیلیسٹ کے ساتھ جو ہوا وہ نہ کوئی افسانہ تھا اور نہ ہی کوئی خیالی کہانی، یہ ایک حقیقت تھی، ایک ایسی حقیقت جو ایک امریکن جہاز کے ساتھ پیش آئی، جسے سمندر کو بیچوں بیچ اس حالت میں پایا گیا کہ اس پر ایک بھی انسان موجود نہیں تھا۔ جہاز کا کیپٹن اور اس کا پورا کریو بغیر کسی نشان کے غائب ہو چکا تھا۔ کسی نے انہیں دوبارہ کبھی نہیں دیکھا اور وہ اپنے پیچھے ایک ایسا راز چھوڑ گئے جو اپنی ہر افسانے اور داستان سے بھی زیادہ پراسرار ہے۔ آئیے جانتے ہیں اس کہانی کو۔ 7 نومبر 1872 کو کارگو شپ میری سیلیسٹ نیو یارک کی پورٹ سے اٹلی کے شہر گیونا کی طرف روانہ ہوئی۔ اس جہاز پر کیپٹن بینجامن برکس موجود تھے، ان کی وائف سارا اور ان کی 2 سالہ بیٹی صوفیہ بھی ان کے ساتھ تھی۔ ان کے علاوہ جہاز کے کریو میں 8 افراد شامل تھے۔ یہ جہاز تقریباً 1700 بیرل کنسنٹریٹڈ الکوہل سے لدا ہوا تھا۔ 1 ماہ سے بھی کم وقت گزرا تھا کہ 4 دسمبر 1872 کو اسی راستے پر سفر کرنے والے ایک کینیڈین جہاز ڈائی گریٹیا وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس کے کیپٹن ڈیوڈ مور ہاؤس نے نارتھ اٹلانٹک کو ایک جہاز میں ایک عجیب و غریب انداز میں بھٹکتے ہوئے دیکھا۔ جب اس نے غور سے دیکھا تو وہ حیران رہ گیا، کیونکہ وہ جہاز میری سیلیس تھا، وہی جہاز جو اس سے تقریباً 8 دن پہلے نیو یارک سے روانہ ہوا تھا اور جسے اب تک اپنی منزل تک پہنچ جانا چاہیے تھا۔ مور ہاؤس کو یہ دیکھ کر بہت تعجب ہوا کہ جہاز پر کوئی حرکت نہیں آ رہی تھی، نہ کوئی سگنلز، نہ کوئی آواز، بالکل خاموشی۔ اس نے اپنا راستہ بدلا اور اس جہاز کے قریب جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے جہاز کے 3 ممبر کو حکم دیا کہ وہ میری سیلیس پر چڑھ کر دیکھیں کہ معاملہ کیا ہے۔ جب وہ جہاز پر پہنچے تو سب سے بڑا شوق ان کا منتظر تھا۔ کارگو اپنی جگہ موجود تھا، کریو کا سامان بھی ویسے ہی رکھا ہوا تھا، کھانے پینے کا اتنا سامان تھا جو تقریباً 6 مہینے کے لیے کافی تھا، لیکن جہاز پر ایک بھی انسان موجود نہیں تھا۔ سب سے اہم چیز جو غائب تھی وہ لوگوں کے علاوہ لائف بوٹس تھیں، وہ جہاز پر نہیں تھیں۔ جہاز پر نہ آگ لگنے کے کوئی آثار تھے، نہ تشدد کے، نہ کسی لڑائی جھگڑے کے، نہ ہی کسی قسم کی تباہی کے نشانات تھے۔ اور سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ خود جہاز کو کوئی ایسا نقصان نہیں پہنچا تھا جو اسے سفر جاری رکھنے سے روک سکتا ہو۔ تو پھر آخر ایسا کیا ہوا کہ جہاز پر موجود سب لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے، وہ بھی بغیر اپنے ذاتی سامان لیے؟ یاد رہے کہ کیپٹن برکس ایک انتہائی تجربہ کار کیپٹن تھا، جنہیں سمندری سفر کا تقریباً 18 سال کا تجربہ تھا، اور جہاز کا کریو بھی کوئی عام نہیں تھا، وہ بھی سب ماہر اور ایکسپیرینس لوگ تھے۔ یعنی ہم جس ٹیم کی بات کر رہے ہیں وہ بہت ایکسپیرینس تھی۔ جب مورا خود جہاز پر چڑھا تو اس نے دیکھا کہ جہاز کے زیادہ تر آفیشیلز پیپر غائب تھیں اور کیپٹن کے نیویگیشن انسٹرومنٹس بھی موجود نہیں تھے، لیکن جہاز کا لاگ بک موجود تھا، وہی لاگ بک جس میں کیپٹن روزانہ سفر کی تمام تفصیلات لکھتا ہے۔ اس میں آخری انٹری جو لکھی گئی تھی وہ صبح 8 بجے 25 نومبر کی تھی۔ یعنی اس کے بعد کیا ہوا اس کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں تھا۔ یعنی لاگ بک لکھے ہوئے تقریباً 9 دن گزر چکے تھے، اور لاگ بک کی معلومات سے پتہ چلتا ہے کہ میری سیلیس اس وقت جزیرے سانٹا ماریا کے قریب موجود تھی، جو ایزورس آئس لینڈ کے جنوبی حصے میں واقع ہے، این اٹلانٹک اوشین کے درمیان میں۔ چونکہ جہاز کا لاگ بک تقریباً ہر گھنٹے کے حساب سے لکھا جاتا ہے، اس لیے جو کچھ بھی میری سیلیسٹ اور اس کے مسافروں کے ساتھ ہوا تھا وہ انہی 9 دنوں کے اندر ہوا ہوگا۔ جب موراؤس کو یہ جہاز ملا تو وہ اپنی اصل منزل سے تقریباً 750 مائلز دور بہ چکا تھا، اور اس کے بعد نہ جہاز کے کریو کا کوئی پتہ چلا نہ کیپٹن کا۔ وہ سب جیسے زمین میں سما گئے ہوں۔ اور جہاز پر آخر کیا ہوا تھا؟ کریو نے اسے کیوں چھوڑ دیا اور وہ دوبارہ کبھی نظر کیوں نہیں آئے؟ یہ وہ سوالات تھے جنہوں نے اس وقت پوری پبلک اوپینین کو ہلا کر رکھ دیا تھا اور اخبارات کی ہیڈ لائنز بن گئے تھے۔ لیکن جہاز کے ملنے کے بعد کے واقعات کو سمجھنے سے پہلے اور یہ جاننے سے پہلے کہ آخر حقیقت کیا تھی، ہمیں اس جہاز کی عجیب بلکہ کچھ لوگوں کے مطابق
کہ وہ جہاز ایک منحوس جہاز تھا۔ اس کی تاریخ پر ایک نظر ڈالنی ہوگی۔ اس جہاز کی پوری ہسٹری ہی عجیب و واقعات سے بھری ہوئی تھی، جن میں سے کچھ تو آج تک سمجھ نہیں آئے۔ میری سیلسٹ کا پہلا سفر 1861 میں ہوا تھا، یعنی اس پراسرار واقعے سے تقریباً 11 سال پہلے۔ اس وقت یہ جہاز کینیڈین ملکیت میں تھا اور اس کا نام ایمیزون رکھا گیا تھا۔ اس کا روٹ کینیڈین پروونس سے لندن تک مقرر تھا، لیکن حیرت کی بات یہ ہوئی کہ اس کا پہلا سفر ہی مؤخر کرنا پڑ گیا، کیونکہ اس کا کیپٹن بیمار ہو گیا اور اسی بیماری میں اس کا انتقال ہو گیا۔ یعنی جہاز کا پہلا کیپٹن اسے سمندر میں لے جانے سے پہلے ہی دنیا سے چلا گیا۔ نئے کیپٹن کے ساتھ جہاز نے اٹلانٹک میں سفر شروع کیا، لیکن جلد ہی ایک حادثہ پیش آیا جب یہ ایسٹ پورٹ نامی امریکن شہر کے قریب فشنگ اکوپمنٹ سے ٹکرا گیا۔ اس کے بعد کچھ ہی عرصے میں ایک دوسرا حادثہ بھی پیش آیا جب یہ ایک اور جہاز سے ٹکرا گیا۔ کئی سال تک مسائل، نقصانات اور حادثات کا شکار رہنے کے بعد اکتوبر 1867 میں ایک شدید طوفان کے دوران یہ جہاز ایک ساحل پر جا لگا۔ نقصان اتنا زیادہ تھا کہ اس کے مالکان نے یہ امید چھوڑ دی اور اسے وہیں چھوڑ دیا۔ بعد میں اس کی ملکیت کئی بار تبدیل ہوئی، یہاں تک کہ آخرکار یہ امریکن ہاتھوں میں آ گیا۔ اس کی مکمل مرمت کی گئی، اس کا نام بدل کر میری سیلسٹ رکھا گیا۔ اب آتے ہیں اس وقت پر۔ کیپٹن بینجامن برکس کو اس کا نیا کیپٹن بنایا گیا اور وہ اس جہاز کے انویسٹرز میں سے بھی ایک تھا۔ اب دوبارہ اس پراسرار واقعے کی طرف آتے ہیں۔ جب میری سیلسٹ کا معائنہ کیا گیا اور اس سے کریو کے غائب ہونے کے بارے میں کوئی جواب نہ مل سکا، تو موراؤس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس جہاز کو اپنے ساتھ گبرالٹر لے جائے، جو اس مقام سے تقریباً 1100 کلومیٹر دور تھا۔ جب یہ جہاز ملا تھا، قانون کے مطابق جو شخص کسی دوسرے جہاز یا کارگو کو بچانے یا واپس لانے میں مدد کرے، اسے اس کارگو یا جہاز کی قیمت کے حساب سے ریوارڈ دیا جاتا ہے۔ لیکن جب وہ گبرالٹر پہنچے تو اتھارٹیز نے جہاز کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ ایک کورٹ ہیئرنگ رکھی گئی تاکہ اس واقعے کی مکمل انویسٹیگیشن کی جا سکے اور یہ طے کیا جا سکے کہ موراؤس کو کتنا ریوارڈ دیا جائے گا۔ اسٹارٹ میں کورٹ کو شک تھا کہ اس معاملے میں کوئی سازش ہے اور کیپٹن اور اس کے فیملی اور کریو کا غائب ہونا شاید کسی کرائم سے جڑا ہوا ہے جو جہاز پر ہی ہوا ہو۔ جہاز پر کچھ لال دھبے بھی ملے تھے اور کیپٹن کی تلوار پر بھی ایسے نشانات موجود تھے جو ممکنہ طور پر بلڈ کے دھبے ہو سکتے تھے۔ اس وقت پبلک پروسیکیوٹر کی طرف سے ایک تھیوری پیش کی گئی کہ جہاز کی کریو کے بارے میں ایک تھیوری یہ دی گئی کہ شاید وہ نشے کی حالت میں آ گئے ہوں، انہوں نے کیپٹن بریکس اور اس کی فیملی کو قتل کر دیا ہو اور انہیں سمندر میں پھینک دیا ہو اور پھر لائف بوٹ لے کر فرار ہو گئے ہوں۔ لیکن جب جہاز کا معائنہ کیا گیا تو ثابت ہوا کہ وہ لال نشان خون نہیں تھا۔ اس کے علاوہ کیپٹن یا اس کی فیملی کے سامان میں سے کچھ بھی چوری نہیں ہوا تھا۔ اس کے بعد ایک دوسری تھیوری پیش کی گئی کہ شاید پائرٹ نے جہاز پر قبضہ کیا اور اس پر تمام لوگوں کو قتل کر دیا، لیکن پہلی بات کی طرح اس تھیوری کے حق میں بھی کوئی ایویڈنس نہیں ملا، نہ تشدد کے آثار نہ لڑائی کے نشان، بلکہ کارگو ویسا ہی موجود تھا اور کھانے پینے کا سامان بھی اپنی جگہ تھا۔ ان تمام نظریات کے درمیان ایک ہلکا سا الزام موراؤس اور اس کے کریو پر بھی لگایا گیا۔ یہ کہا گیا کہ ممکن ہے کہ وہ خود اپنے آدمیوں کے ساتھ جہاز پر چڑھا ہو، سب کو قتل کیا ہو، کرائم کے آثار مٹا دیے ہوں اور پھر وہ کہانی گھڑ دی ہو جو انہوں نے لوگوں کو بتائی تاکہ جہاز کو واپس لانے کے بدلے ریوارڈ حاصل کر سکیں۔ حالانکہ یہ الزام کبھی آفیشیل طور پر پیش نہیں کیا گیا، لیکن کورٹ کی کارروائیوں کے دوران اس طرح کی باتیں ضرور ہوئیں۔ 3 ماہ تک چلنے والی کورٹ ہیئرنگ کے بعد جہاز کو رہا کر دیا گیا اور موراؤس اور اس کی ٹیم کو تقریباً $8,000 دیے گئے، جو آج کے حساب سے تقریباً $1,60,000 بنتے ہیں۔ لیکن جہاز کی رہائی اور کسی پر بھی آفیشیل چارج نہیں لگا، اور کسی پر بھی آفیشیل چارج نہ لگنے کے باوجود میری سیلس کا راز آج تک حل نہیں ہو سکا۔ کسی کو نہیں معلوم کہ حقیقت کیا ہے اور اس جہاز پر کیا ہوا تھا۔ اگلی دہائیوں میں اس واقعے کی کہانی دنیا بھر میں پھیل گئی، اور جیسے اکثر کہانیوں کے ساتھ ہوتا ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں نئی نئی باتیں شامل کی جانے لگیں، کچھ ڈرامہ، کچھ مبالغہ، تاکہ سننے والوں کو یہ مزید سنسنی خیز لگ جائے۔ 1883 میں امریکن نیوز پیپر لاس اینجلس ٹائم نے اس واقعے کے بارے میں ایک مکمل طور پر غلط کہانی شائع کی۔ اس میں کہا گیا کہ جہاز بہترین حالت میں ملا تھا،
کھانا اس وقت تک گرم تھا اور ٹیبل پر رکھا ہوا تھا، اور آخری لوگ انٹری جہاز کے ملنے سے صرف 1 گھنٹے پہلے کی تھی۔ ظاہر ہے ان کا مقصد صرف کہانی کو مزید پراسرار بنانا اور قارئین کی تخیل کو بھڑکانا تھا۔ اگلے ہی سال اس خبر کے شائع ہونے کے بعد انگلش رائٹر کونان ڈائل نے میری سیلیسٹ کے واقعے سے متاثر ہو کر ایک شارٹ سٹوری لکھی، اور یہی کونان ڈائل بعد میں مشہور ڈیٹیکٹو شیرلک ہومز کی کہانی لکھنے والا بنا۔ حالانکہ اس کی کہانی بنیادی طور پر فکشنل اور ڈراماٹک پلاٹ پر مبنی تھی، لیکن امریکن نیوز پیپر والی کہانی کی طرح لوگوں نے اس کے کچھ حصوں کو حقیقت سمجھ لیا۔ ان سب مبالغوں، افواہ اور گھڑی ہوئی باتوں نے اصل حقیقت تک پہنچنا اور بھی مشکل بنا دیا۔ اگرچہ بعد میں کچھ لاجیکل ایکسپلینیشن پیش کی گئیں، لیکن زیادہ تر لوگ آج بھی ان سے مطمئن نہیں ہیں، اور بہت سے لوگ اب بھی یہ مانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی غیر معمولی وجہ ہو سکتی ہے، اور یہ سوچ کسی حد تک قابل فہم بھی ہے، کیونکہ 150 سال سے زیادہ وقت گزر جانے کے باوجود آج تک کنفرم ایکسپلینیشن سامنے نہیں آ سکی۔ سمندر کے رازوں اور ان کے کھوئے ہوئے خزانوں کی طرح میری سیلیسٹ کا معاملہ بھی آج تک ایک راز ہے، اور اس کی حقیقت اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔